لا لي سواه ودمع يسيل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں ہونے والی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے؟ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کو پہچانے اور اپنے بارے میں سنجیدگی سے سوچے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اس طرح وہ مرنے سے پہلے نیک بن سکتا ہے اور برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ قرآن یہاں توبہ کو توبۃ النصوحہ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کا مطلب لوگوں کے سامنے اچھے بن کر منافقانہ توبہ کے بجائے خلوص نیت کے ساتھ کی جانے والی حقیقی توبہ ہے۔ توبہ کے ذریعے ہم اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور معاشی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جان کر فوراً توبہ کرنا ضروری ہے کہ ہماری غلطی اللہ کی توہین ہے۔ جب کسی کو معلوم ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جرائم کو جلد از جلد کسی بھی شکل میں ختم کیا جائے، تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس پر نادم ہو اور پھر خدا سے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگو، دوبارہ کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عہد بھی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس غلطی کو نہیں دہرانا اور اس کے کرنے کا خیال بھی نہیں کرنا، یہی توبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک دیہاتی عرب کی توبہ اور استغفار کے الفاظ کو سنا اور فرمایا، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا، پھر بتاؤ صحیح توبہ کیسی ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توبہ کے ساتھ 6 چیزیں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جو کچھ کیا اس پر پچھتاوا۔ پہلے سے طے شدہ فرائض کو پورا کریں۔ اگر کسی پر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو ادا کریں۔ جس کو آپ نے تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگیں۔ اس بات کا عہد کریں اس بات کا عزم کریں کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن و دل کو خدائی ذکر میں مشغول کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ لا لي سواه ودمع يسيل على